حج کر کے میں تکیا شہنشاہ بغداد ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور غوث پاک نے جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا تو غوث پاک اتھے بیٹھے بھی رہے تو غوث پاک بچوں غوث پاک نکلے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ بھئی یہاں میں بیٹھا ہوا بھی ہوں تو وہاں پر بھی چلا جاؤں اور یہاں سے نکلتا ہوا بھی نظر آؤں اور یہاں بھی نظر آؤں تو ہے تو صحیح نا معاملہ. فرماتے ہیں غوث پاک اتھے بیٹھے بھی رہے اور اتھوں نکل بھی آئے وچوں اپنے ہی وچوں آپ نکلے. آپ کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری علماء کو تھی کہ علماء قوم کو قرآن اور حدیث سے واعظ کرتے، لیکن ان جاہلوں نے اس پاکیزہ جگہ کو، اس پاکیزہ رشتے کو بھی غلاظت سے، جھوٹ سے، گندگی سے، شرک سے اور بدعت سے بدنام کر دیا ہے. اللہ معاف فرمائے اسی عقیدے کی وجہ سے یہ جو ان کے پیر نمازیں نہیں پڑھتے، جو ہے روزے نہیں رکھتے، بدعمالیاں کرتے ہیں، تو مریدوں کو کیا سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہاں یہ نہ دیکھو کہ پیر یہاں ہے، پیر ادھر بھی ہے اور وہاں کعبۃ اللہ میں نماز بھی پڑھتے. مفتی حفیظ الرحمان محمدی، Islamic scholar. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ بما تعملون خبیر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اکثر ویڈیوز ان جاہلوں اور ان مشرکوں اور بدعتیوں اور ان ظالموں کے خلاف ہوتی ہے. لیجئے آج ہم ایک اور جھوٹا اور دھوکے باز اور کہانی باز مردہ پرست قبر پرست کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. ذرا آپ اس کا کلپ سماعت فرمائیں. حج کر کے میں تکیا شہنشاہ بغداد ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور غوث پاک نے جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا تو غوث پاک اتھے بیٹھے بھی رہے تو غوث پاک بچوں غوث پاک نکلے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ بھئی یہاں میں بیٹھا ہوا بھی ہوں تو وہاں پر بھی چلا جاؤں اور یہاں سے نکلتا ہوا بھی نظر آؤں اور یہاں بھی نظر آؤں تو ہے تو صحیح نا معاملہ. فرماتے ہیں غوث پاک اتھے بیٹھے بھی رہے اور اتھوں نکل بھی آئے وچوں اپنے ہی وچوں آپ نکلے. آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح ممبر رسول یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسند تھی قوم کو واعظ و نصیحت کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر رحم و کرم فرمائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیر اور ہمارے محبوب اور ہمارے نبی اور ہمارے رسول اور ہمارے قائد اور ہمارے ہادی ہیں، آپ کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری علماء کو تھی کہ علماء قوم کو قرآن اور حدیث سے واعظ کرتے، لیکن ان جاہلوں نے اس پاکیزہ جگہ کو، اس پاکیزہ رشتے کو بھی غلاظت سے، جھوٹ سے، گندگی سے، شرک سے اور بدعت سے بدنام کر دیا ہے. حضرات آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح ایک جھوٹ اور ایک کہانی سنائی جا رہی ہے، اور میں حیران ہوں سامنے بیٹھی ہوئی عوام پر کہ عوام کالانعام بل هم اضل، آگے سے نعرے اور سبحان اللہ اور کیا کیا کچھ کہہ رہی ہے. ان میں ایک بندہ بھی ہدایت یافتہ حل منکم رجل رشید ایک بندہ بھی نہیں ہے جو کھڑے ہو کے کہے کہ وہ مولوی بس کرتے خدا کا خوف کا، اللہ کا خوف کا، کیا جھوٹ سنا رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان ہے، اس انسان وہاں بیٹھا ہے اور اس انسان کے اندر سے ایک اور وہی انسان نکل کے شکل اور جسم کے ساتھ دوسرا وہاں چلا جائے؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ یہ دراصل اللہ کی جو صفت ہے نا حاضر و ناظر والی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ کس طرح ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ علم کے لحاظ سے قدرت کاملہ کے ساتھ موجود ہے. اس عقیدے کو ثابت کر کے پرچار کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح ہر جگہ ہے. اب ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش پہ ہے، لیکن اللہ کا علم، اللہ کی قدرت کاملہ، سماعت و بصارت ہر لحاظ سے، ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیرا دیے ہوئے. تو اللہ جیسے ہر جگہ پہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، موجود بھی ہے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، تو انہوں نے بھی اس عقیدے کو یہاں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پیر یہاں بھی ہے، پیر وہاں بھی ہے، پیر وہاں بھی ہے. اسی لیے میرے پاس کتاب ملفوظات اعلی حضرت احمد رضا بریلوی کے اندر موجود ہے. اس نے اپنے ایک مرید سے کہا
کہ تم نے رات کو بڑا برا کام کیا. اس نے کہا کیا کیا حضرت؟ انہوں نے کہا آئندہ ایسے نہ کرنا. کہتا ہے حضرت کیا ہو گیا؟ فرمایا تم نے ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی سے ہم بستری کی ہے, تیری 2 بیوی ہیں. کہنے لگا حضرت وہ تو سو رہی تھی. فرمایا سو نہیں رہی تھی, سوتے میں جان ڈالی ہوئی تھی, وہ جاگ رہی تھی اور صرف اس نے مکر بنایا ہوا تھا. تو کہنے لگا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا جہاں آپ دونوں تھے وہاں کوئی بیڈ خالی تھا؟ کہنے لگا جی بالکل. مرید نے کہا بیڈ خالی تھا. فرمایا وہاں میں تھا. مرید کسی وقت بھی اپنے پیر سے جدا نہیں ہوتا, پیر مرید سے جدا نہیں ہوتا. بات سمجھ آئی؟ یعنی ہر جگہ حاضر و ناظر, وہاں بھی یہاں بھی. یعنی اللہ معاف فرمائے اس حد تک گھٹیا عقیدہ کہ بیوی کے ساتھ ہمبستری کے دوران بھی کہتے ہیں پیر وہاں موجود تھا. یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کی کتاب ملفوظات میں یہ واقعہ موجود ہے. آپ اندازہ لگائیں, یہی یہاں کہہ رہا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اور یہ صرف رسول اللہ کو بھی نہیں تھی کہ یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو. رسول اللہ جب مکے میں تھے مدینے میں نہیں تھے, جب مدینے میں تھے مکہ میں نہیں تھے. رسول اللہ جب غزوات میں تھے گھر میں نہیں تھے, جب گھر میں تھے غزوات میں نہیں تھے. یہ کیسا عقیدہ قوم کو سنایا جا رہا ہے؟ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اللہ معاف فرمائے اسی عقیدے کی وجہ سے یہ جو ان کے پیر نمازیں نہیں پڑھتے, جو ہے روزے نہیں رکھتے, بدعمالیاں کرتے ہیں, تو مرید عوام کو, مریدوں کو کیا سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہاں یہ نہ دیکھو کہ پیر یہاں ہے, پیر ادھر بھی ہے اور وہاں کعبۃ اللہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہے. تو روٹی کعبۃ اللہ سے کیوں نہیں کھاتا؟ روٹی یہاں سے کھاتا ہے, ٹھیک ہے, اور نماز پڑھنے کعبۃ اللہ میں جاتا ہے, کمال کرتا ہے بھائی. تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے بھائی, جھوٹ بھی ہے, کہانی بھی ہے, اور عقیدہ توحید کے خلاف بھی ہے. یہ صرف اللہ کی ہے کہ اللہ ہر جگہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ موجود ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو صرف 2 چیزیں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے. فرمایا یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں قرآن کے ذریعے, نوحی الیک, آپ کی طرف وہی ہم کر رہے ہیں. وما كنت لديهم, آپ اس وقت نہیں تھے جب مریم علیہ السلام کی کفالت کے وقت لوگ اپنی کلموں کو ڈال رہے تھے, کلموں کو پھینک رہے تھے, یعنی وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم, کہ مریم کی کفالت کون کرے گا, یہ قرعہ ڈالا گیا. وما كنت لديهم إذ يختصمون, جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے. جب رسول اللہ کو یہ خاصہ نہیں ہے آپ کو کیسے ہو گیا؟ اور اس سے بڑی بات میں آپ کو, اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ, کتنے نبی اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے. تو نبی وہاں سے اٹھ جاتا, وہاں دوسرا نبی ہو جاتا, وہ ایک جگہ بھی ہے وہاں جگہ بھی ہے. کیسی بات کرتے ہو بھائی؟ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور واقعہ حدیث میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو عبد الرحمن بن عوف نے جماعت کرائی ہے آپ کی عدم موجودگی میں. اگر رسول اللہ وہاں بھی تھے یہاں بھی تو جماعت عبد الرحمن بن عوف کیوں کراتے؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو خاصہ جو پیر کو دیا جا رہا ہے یہ رسول کو بھی نہیں ہے. تو خدا را اپنے ایمان کی فکر کریں, جھوٹے کہانی بازوں سے بچیں, اپنا ایمان بچائیں, اپنی اولاد بچائیں, تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے, کل قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں بھلائی دے ان جھوٹوں سے بچ جائیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.